الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجیب قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل آور فرام واشنگٹن راؤنڈ ٹیبل. میری لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے بات کرنے کے لیے میرا پرسنلی ایک زندگی کا ڈریم تھا کہ میں ان سے بات کر سکوں. ہم بڑے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے، ان کے کام کو دیکھتے ہوئے. بہت اچھے لکھاری ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، آتھر ہیں، فلاسفر ہیں، اسکالرز ہیں. جتنا ان کے شان میں بولا جائے کم ہے. جن کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. نان ادر دین اور ڈیئر بردر عامر متین صاحب. جزاک اللہ خیر فار بینگ آن دا شو. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. بہت مہربانی. کچھ اپنے ضرورت سے زیادہ ہی تعریفیں کر دی ہیں، مگر میں پہلے ایک تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ وائس آف کشمیر کے اندر میں آپ کا کام بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہوں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آلریڈی بڑے کم وقت میں جو ہے آپ نے بڑا نام کما لیا ہے، اور بہت زیادہ لوگ یہاں پہ بھی ہماری طرف بھی اور کشمیر کے اس طرف آکوپائڈ کشمیر میں بھی آپ کو بہت فالو کرنے لگ پڑے ہیں. تو یہ میرا اعزاز ہے کہ آپ مجھے یہ موقع دے رہے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. یہ آپ کی محبت ہے اور بڑا پن ہے. میں پوچھنا چاہوں گا عامر بھائی کہ یہ بتائیے کہ اگست 5 کے بعد جو کشمیر میں سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں یہاں پہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کسی کی طرف سے تو وہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی امید لگ جاتی ہے. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تھوڑی عرصہ اس پہ کام ہوتا ہے، پھر سچویشن ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا ہمیں یہ رن ڈاؤن دیجیے گا کہ یہ کشمیر کا جو پچھلے 70-72 سال سے جو کشمیر کا ایشو چل رہا ہے، ایک تو اس میں جو پیش رفت نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور آپ آنے والے چند سالوں میں فورسیبل فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو خیر پرڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کیا ہوگا، مگر ایک چیز میں بڑی کلیئرلی کہی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے ہٹ دھرمی سے اور زبردستی کے ٹیکٹکس یوز کر کے بھارت اور نریندر مودی صاحب جو کر رہے ہیں یہ ہونے نہیں لگا. اور اس کی بہترین جو میں نے کوٹیبل کوٹ جو ایک مجھے انڈیا پاکستان کی ایک بیک ڈور چینل کی ایک میٹنگ میں دلی جانے کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں پہ ایک بڑے مشہور انڈیا میں ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کشمیر سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور بھارت میں 1 لاکھ کشمیر اور بھارت کے درمیان میں 1 لاکھ لاشوں کی ایک دیوار ہے جس کو آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا. تو وہ کوئی گھر ہے نہیں. آپ دیکھیں نا کشمیر کی 1 کروڑ کی آبادی میں جب آپ 1 لاکھ دیکھتے ہیں تو کوئی گھر ایسا نہیں بچا، کوئی محلہ ایسا نہیں بچا، کوئی گاؤں ایسا نہیں بچا جس کے گھر میں ایک پوری داستان ہے، ایک غمزدہ داستان ہے. تو وہ جب اتنی لمبی ایک ہسٹوریکل خاندانوں کی ایک داستان اور وہ نسلوں تک چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایشو ختم نہیں ہوتے. تو وہاں اب یہ ایشو جو ہے مجھے کیونکہ سری نگر جانے کا بھی اتفاق ہوتا رہا ہے، تو وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی یہ چاہے یہ صرف معاملہ پہلے یہ ضرور تھا پہلے شروع کے 50-60 سال میں کہ کافی ایسے لوگ تھے کشمیر کے اندر جس کے اندر وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کو مالی فوائد کیا ہیں، یا انڈیا میں رہنا ان کو سوٹ کرتا ہے اکنامکلی یا پاکستان میں کرتا ہے. کافی اس طرح کے لوگ تھے جو کہ اپنے سیاسی اور اقتصادی فوائد دیکھتے تھے کہ ان کو کدھر پہ بہتری ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پہلے 40-50 سال کوئی کشمیر کی وہ وہاں پہ موومنٹ نہیں بن سکی، اور یہ کشمیر کی موومنٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی. ہمیں یہ خام خیالی تھی پاکستان میں اور ایون 65 کی جنگ میں بھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ ایک یہ بڑی تحریک ہے. مگر یہ جو تحریک پھر 1990 کے قریب جب الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی تو اس کی لارجلی پہلے فیز کے اندر جو آپ کہیں جو ذمہ داری ہے وہ تو بھارت کی اپنی غلطیاں، یہی ہٹ دھرمیاں اور یہی اس طرح کی زبردستی دھانسلی کی وجہ سے یہ تحریک پہلے فیز میں اجاگر ہوئی. اور اب تو 5 اگست کے بعد جو کہ 2-1 سال سے جو سلسلہ جاری ہے کہ لوگوں کی وہاں پہ اندازہ، کیونکہ میں وہاں پہ میرا رابطہ بھی رہتا ہے، پتہ آپ کا ہمارا خاندان بھی ہے وہاں پہ اور کانسٹنٹلی ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں.
تو یہاں پاکستان میں یا کئی دفعہ دنیا میں اس طرح کی لوگوں کو ٹھیک ہے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جی وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، مشکلات ہے، اور جس اسکیل کی مشکلات ہیں اور جتنی تکلیف ہے اس کے مقابلے میں اس کی اتنا اجاگر نہیں کیا جاتا، اتنا درد نہیں محسوس کیا جاتا، یہ ایک سچی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے کشمیریوں کا کہ دیکھیں 62 میں آپ کو چانس ملا، آپ نے جب چائنا نے انڈیا کو نیک سے گریب کر رکھا تھا، پاکستان کے پاس ایک موقع تھا کشمیر کی آزادی دلوانے کا، پاکستان نے وہ موقع لوز کیا۔ 99 میں ہوا، اگست 5 کو ہوا، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک ان کا گلہ ہے، شکوہ ہے کہ اپنے بڑے بھائی سے کہ سیریس نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان سیریس نہیں ہے کشمیر ایشو کو حل کرانے میں؟ نہیں، پاکستان جو ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے لیے جو ہے یہ پاکستان کی آپ ذمہ داری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے کہ پاکستان اس طریقے سے کشمیر کی جب تک جب بھی کبھی حل نکلا اور ماضی میں بھی جب حل کی کوشش کی، تو جب تک کشمیر کے لوگوں کی تسلی اور تشفی نہیں ہوگی، جو بھی حل ہوگا یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا حل ہوگا۔ کہ فار ایگزامپل جس طرح آگرہ کے اندر ہندوستان اور پاکستان نے مور اور لیس یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ جس کے بعد جو علاقہ ہے وہ اپنے پاس رکھے اور آنا جانا جو ہے بڑھا دیا جائے اور اکانومی جو ہے نا دونوں سائڈس کو ذرا زیادہ دے دی جائے، تو پاکستان تو اس پہ مان گیا تھا، اور پاکستان نے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ڈپلومیٹک غلطی بھی کی تھی کہ کشمیریوں سے بھی نہیں پوچھا تھا، اور ان کو بہت جائز گلا ہے اس کے بعد سے کہ ہمارے سے تو پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو حل پہلے والے سوچے جا سکتے تھے، مگر 5 اگست نے سارا کچھ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ ابھی وہ نیکسٹ لیول پہ چلے گئے نا، 5 اگست کے بعد دیکھیے آپ، انہوں نے اسٹیٹوٹ ختم کر دی، اس کے بعد پھر جو ہے ان کے جو یہ ایک ان کے پاس استحقاق تھا کہ پاکستان میں کشمیر کی طرح کہ جناب وہاں پہ کوئی باہر کے غیر ریاستی لوگ جو ہے جائیداد نہیں خرید سکتے، تاکہ وہاں پہ جو ان کی ڈیموگرافی کو چینج نہ کیا جا سکے۔ اب تو وہ ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس وقت کرنٹلی وہاں پہ ایشو آپ کو پتہ ہے جو چل رہا ہے کہ وہ ایک ہندو چیف منسٹر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن جو وہ کروانا چاہتے ہیں اس سے پہلے وہ جموں کی اتنی سیٹیں اس طریقے سے ہلکا بدیاں کر رہے ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کی سیٹیں اور کم ہو جائیں گی، اور جو ہے ہندوؤں کی سیٹیں بن کے تو کچھ ملا جلا کے جو ہے نا الہا کر کے بی جے پی کا یا ہندو چیف منسٹر لانے کی کوشش، جو کہ انتھنکیبل تھا، سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ ایک مسلم ریاست میں یہ جو جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے کہ وہاں یہ پاسبل ہوگا، اور یہ جبر کے ساتھ کرنا۔ آپ دیکھیں پہلے ہی بھارت کے اندر سوائے کشمیر کے کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس کے اندر وہاں 15% ہونے کے باوجود جو ہے کہ وہاں اکثریت ہو، پہلے ہی اس طریقے سے وہ ان کی ایک تقسیم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنا ان کے 15 سے 18% کے درمیان جو آبادی ہے بھارت میں، ان کی پارلیمنٹ میں 3% نمائندگی ہوتی ہے۔ تو یہی حال اب وہ کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں کہ اپنی اکثریت کو اس طریقے سے کہ پہلے لداخ کو علیحدہ کر دیا، تو پھر جموں کے وہیں ہلکیاں بدیاں کر کے ان کو اکثریت کو ایک اقلیت میں تقسیم کر کے ان کو جبر کے ساتھ رکھنے سے یہ مسئلے آج کل کی دنیا میں جبر سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس جبر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں انڈیا نے اپنی بہت کاز کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ انڈیا کی جو ایک تھوڑی سی وہ اخلاقی طور پہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور وہ اخلاقی اس پہ بڑی کوشش کرتے تھے ایک مائلیج لینے کی، تو وہ ان کے اخلاقیات کی دھجے اڑ چکے ہوئے ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں ان کو نازی جرمنی کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو ظلم و بربریت وہاں جاری ہے اس کا پوری دنیا میں نوٹس لیا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات بھارت کی اندرونی سیاست میں بھی ہو رہے ہیں کہ بھارت کا جو سوشل فیبرک تھا وہ ہل کے رہ گیا ہے۔ اس کے بعد باقی دوسری ریاستیں بھی ہیں وہ بھی ڈر گئی ہیں کہ اگر آپ نے اپنے سینٹر کو جو ہے اتنی طاقت دے دی کہ وہ کسی بھی جگہ پہ اس طرح کی زبردستی کر کے بغیر ان کی مرضی کے ان کے اوپر اکثریت کو اقلیت بنا دے گا، تو کل کو انڈیا کی جو ایک جو فیڈریشن ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کی ایک اکٹھی اکائی کو، جو کہ پہلے یہ اس طرح کے خطرے نہیں ہوتے تھے، اب وہ خطرات ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا کہ کشمیر میں یہ جو ہندو مسلم کی تقسیم لائی جا رہی ہے، حالانکہ کشمیر میں تو کئی سینچری سے
हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, पंडित सारे मिल के रहते रहे, और कभी हमने नहीं देखा कि रिलीजियस बेस पे या एथनिक बेस पे कभी डिवाइड हो। एक ऑर्गेनाइज तरीके से अभी आपने रिसेंटली देखा कि एक माइनॉरिटीज़ के एक बिजनेसमैन था जो फार्मासिस्ट था वहाँ के, उसको कत्ल कर दिया गया, और उसके पीछे एक स्कूल टीचर थी जो सिख थी, उसको कत्ल कर दिया गया, और फिर उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि वहाँ पे कोई एथनिक रिफ्ट आ रही है या रिलीजियस क्लैश आ रहा है। आप इस चीज़ को आपने इस तरह थोड़ा सा अलूड किया है इस पर, मैं चाहूँगा इस पर दोबारा रोशनी डालिए कि ये तो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है फॉर दी फैब्रिक ऑफ कश्मीर बाय क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ मिसहैप। आप क्योंकि इंटरफेथ के अंदर बहुत अलग काम कर रहे हैं, और अमेरिका में भी आपकी मैं काम शुरू देखता रहता हूँ और बड़ा सराहता भी उसको, आप ये समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब ये इस तरह के एक सियासी मसले को और एक इंसानी मसले को, सबसे ज़्यादा इंसानी मसले को आज जब कम्यूनल रंग दे देते हैं तो उसके हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। और आपने इस तरह बड़ी अच्छी बात की कि कश्मीर के अंदर जो है इस तरह के उसका एक सोशल फैब्रिक था और कश्मीरी पंडित उसका हिस्सा थे, तो उसकी अक्सर फिर ये, और आपने बड़ी अच्छी किया कि उनका एक फैब्रिक को जो है जो कश्मीर के रहने वाले हैं वो मानते हैं कि उनको वापस आना चाहिए और उनको वो फैब्रिक उनका बरकरार रहना चाहिए। और उसका जो एक कई दफ़ा तकाबला कर दिया जाता है जो जम्मू में इस वक्त हो रहा है वो नहीं बनता, इसलिए कि वहाँ पे जो हिंदू पंडित जो थे कश्मीर वैली के अंदर वो बड़े छोटी सी एक अकलियत थे, और वो वाकई उनके ऊपर इस तरह के वो डर के खौफ के हालात में उनको वहाँ से छोड़ना पड़ गया। मगर वो अक्सरियत में तो वहाँ बहरहाल वैली में मुसलमान ही थे, और जम्मू में जो एक किया जा रहा है वो बिल्कुल ही एक वहाँ साइजेबल मुसलमान जो है ना वहाँ पे है, और उनकी पॉकेट्स हैं अपनी अपनी, वहाँ क्लियरली है कि ये हिंदू पॉकेट्स हैं, ये मुसलमान पॉकेट हैं, और काफ़ी ग्रे एरिया भी मिक्स्ड पॉकेट्स भी हैं। मगर जिस अंदाज से वो हल्का बंदियाँ की जा रही हैं और जिस एक पूरी कश्मीर के आप देख लें तो मेरा ख्याल है, जो मुझे ख्याल पड़ता है 70-80% जो है ना पूरी जो पहला जो ऑक्यूपाइड कश्मीर था उसकी वो मुसलमान अक्सरियत है। इस तरह के अक्सरियत को जब आप उसके ऊपर एक अकलियत की एक हुकूमत को जबर करते हैं तो वो बिल्कुल वो होता है। पर क्या करें, इंडिया में अब ये इंडिया की एक हकीकत है कि अब वो इंडिया जो था ना वो एक सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, वो एक हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। बस उन्होंने अपने आइन में नाम की तब्दीली नहीं की है, और ये वैसे आइन में सेकुलरिज्म का उन्होंने प्रचार ज़रूर करते हैं वो, मगर हकीकत में ज़िंदगी की हकीकत में उनकी सियासत में अब वो एक तेज़ी से उस राह पे गामजन है। पूरे ये सिर्फ कश्मीर की कहानी नहीं है, पूरे भारत की है। और भारत के लिए ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि हमारे यहाँ तो 3% भी अक़लियत ज़्यादा नहीं है, उनके यहाँ अक़लियत का तनासुब 20% के करीब है, जो कि बहुत बड़ी है। मुसलमान 15 से 18 करोड़ हैं। 15 से 18 करोड़ को जब आप जबर के साथ और इस ज़बरदस्ती धांधली के साथ, और उसके बाद वो फिर अब क्रिश्चियंस के भी पीछे पड़ गए हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटा क्लॉज जलाए जा रहे हैं, और बाकी अक़लियतों के पीछे भी वो पड़ गए हैं। सिखों के साथ उनका एक रिफ्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये रुकेगा नहीं। इससे ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि इंडिया कमज़ोर हो चुका है, और ना सिर्फ ये सियासी तौर पे कमज़ोर होने से उनकी इक़्तिसादी ताकत भी। अब देखें ना, ये 3-4 साल मतलब मोदी के साहब के आने से पहले 8% 9% ग्रोथ रेट ले रहे थे, वो 4-5% पे कोरोना से पहले ही आ गए थे। और अभी जो उनके मतलब जो आ रहे हैं खदशात इंडिया के अपने इकनॉमिक एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि ये मज़ीद नीचे जाएगा। तो इस तरह की जब आप देखें अमन का होना, हारमनी का होना, तो इक़्तिसादी तरक्की के लिए, अखलाकी सबकत लेने के लिए बहुत ही एक बुनियादी चीज़ है। इंटरफेथ हारमनी और ये जनरल हारमनी के बगैर आप एक बड़ा मुल्क नहीं बन सकते। जिस तरह का भारत अपने आप को बिग लीग में बनना चाहता है या समझता है, बड़ी इक़दार के बगैर आप बड़ा मुल्क नहीं बन सकते। इनको ये जितनी उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कश्मीर का ये जो इन्होंने जो 5 अगस्त का कह दिया, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और ऑलरेडी भारत के अंदर एक बेताशर तबका है, और थोड़ा सा आप देखें ये हल्का बदियाँ ज़रूर बदल रहे हैं,
مگر اس چیز پہ تھوڑے سے اب خاموش ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے پالیٹیشین بلائے تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تھوڑا سا وڈرا ہو رہے ہیں، اور اب ان اقدام کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ جو دلی نواز لیڈرشپ تھی وہاں پہ فاروق عبداللہ اینڈ کمپنی اور محمود مفتی وغیرہ جو کہ ہمیشہ دلی کے ساتھ چلے، وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ جو ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے سخت اپنا موقف قائم کرنے پہ، اور ان کے اندر جو ہے کشمیر کے حریت پسند یا اٹانومی پسند یا ایک آزادی پسند جو تشخص ہے، اس کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یونٹی بڑی ہے۔ کشمیر پہ آپ نے 2-3 پوائنٹس پہ بڑا امپورٹنٹ اٹینشن ڈرا کی. ایک یہ کہ جب آگرہ ایکارڈ ہوا اور پھر مشرف نے جو 4 پوائنٹ فارمولہ دیا کشمیر کے لیے، بہت سارے اسکالرز دنیا میں اس چیز کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ دیٹ از پرابلی اونلی اے ڈویبل سولوشن، کہ وہ جو کسی حد تک کچھ ایریا کو مان لیا جائے، پھر آپس میں انٹریکشن بڑھا دیا جائے. لیکن اگست 5 کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ 4 پوائنٹ مشرف فارمولہ نیگوشیبل ہے، ڈویبل ہے، کہ دیٹ از اے پارٹ آف دا ہسٹری ناؤ؟ نہیں، ابھی تو کیونکہ اس کی حقیقت ہی بدل گئی ہے. ابھی جو 5 اگست کے اندر جو انڈیا نے بہت بڑی فاش غلطی کر دی، انہوں نے چائنا کا فیکٹر ہی جو فیکٹر ان نہیں کیا تھا. ان کے ذہن میں صرف تھا کہ کشمیریوں کو دبا لیں گے اور پاکستان کو بھی ایک سبق دے دیں گے، اور ڈومیسٹک آڈینس تھی کہ ہمارا بی جے پی کا جو شدت پسند ووٹر ہے وہ بڑا خوش ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ چائنا از پارٹ آف دی کشمیر کویشن، تو ان کا اپنا کشمیر کے اندر لداخ کے اندر یہ ہے. اور جس کے بعد فوراً انہوں نے بتایا کہ ان کا جو ووہان ڈکلیریشن، کہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اس وقت ورچولی اب ایل او سی کا تو مسئلہ ہی نہیں رہا، اب تو ایل او سی اینڈ ایل اے سی کا مسئلہ ہو گیا ہے چائنا کے ساتھ، جو کہ بڑا مشکل ہے. اور انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا مشکل وہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تقریباً 90-100 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ. اور اس بات میں کوئی شک نہیں دنیا میں رہ گیا کہ چائنا جو ہے اگلے 5-10 سال میں دنیا کی سب سے بڑی اکنامک سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور آلریڈی وہ ایک بہت بڑی ملٹری اور ٹیکنالوجیکل پاور وہ بن چکا ہوا ہے. اور انڈیا کے لیے یہ کوشچنز آ گئے ہیں کہ آیا ان کو کوارڈ جو کہ آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کا حصہ بننا ہے، یا وہ جو بالکل ہمسایہ ملک ہے چائنا، اور ساتھ میں دونوں سائڈ سے اب 2 فرنٹ وار کی سچویشن سچ آ گئی ہے. تو ان کی اقتصادی ترقی کے لیے، ان کی ملٹری ڈیفنس کے لیے ایک بہت بڑا ایشو آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں چائنا کو بیچ میں لانے سے، اور چائنا پیچھے نہیں ہٹ رہا اس وقت بھی، جو وہاں پہ گفتگو آپ کو پتہ جو جاری ہے، وہ گلوان اور ٹینگ سونگ جو لیک ہے اس پہ جو وہ باتیں کہہ رہی ہیں کہ چائنا بالکل اپنی پوزیشن پہ نہیں ہٹ رہا، اور وہ جو بھی وڈرا کرنا پڑ رہا ہے وہ انڈیا کو کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ پرابلم وہ جو ہو گیا، دس از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. یہ اس کے لیے حل ہی اس کا ہے کہ انڈیا کو کشمیر کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی وجہ سے نہیں، یہ اپنی وجہ سے اور چائنا کے ڈر کی وجہ سے ان کو جو ہے 5 اگست کے بعد یہ کو نلیفائی کرنا چاہیے گا. مگر ٹو آنسرنگ یور کویسچن، وہ والی پرانی بات تھی، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا سچویشن انہیں ریئلٹی بدلتی ہے. جب تک انڈو نہیں کرتے 5 اگست، تو یہ سولوشن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی انہوں نے لداخ کو علیحدہ کر دیا ہے، اس کو جو ہے انہوں نے یونین ٹیریٹری کر دیا ہے، اور جو ہے اسٹیٹ ہوڈ لے لی گئی ہے. تو یہ تو وہ تب کے حالات میں تھا، تو اب کے حالات میں تو وہ والا نہیں ہے. مگر یہ انٹائرلی ڈپینڈ کرے گا حالات پہ، اور دوسرا کشمیریوں پہ، کہ ان کی جو ہے تسلی تشفی اور ان کی ایک ایموشنل شناخت کے مسئلے، اور ان کی ان غموں کا آپ کو جو ہے نا علاج کرنا پڑے گا، کہ یہ ایموشنل ایک ایشو بن گیا ہے. جذباتی تشفی ان کی بڑی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس لیے اس پہ ہمیں جو ہے یہ کمیونل سے نکل کے، پولیٹیکل سے نکل کے، جس طرح ہم اپنے انٹرفیتھ کی انیشیٹوز میں یہ کرتے رہتے ہیں، کہ یہ انسانی ایک مسئلہ سب سے بڑا ہے. جس طرح کہ ایک فلسطین کا ایک انسانی مسئلہ تھا، اور ہم نے اس کو مسلمان مسئلہ بنا کے اس کو میں سمجھتا ہوں کمزور کر دیا. ورنہ فلسطین کے اندر جو ہے کرسچن جو فلسطینینز تھے، جیسے کہ شان اشرفی وغیرہ، یہ ساری جو لیڈرشپ تھی یہ کرسچن لیڈرشپ تھی.
اور دنیا بھر میں بھی اس لیے وہ تھا. تو وہ اسی طرح کشمیر بھی ایک انسانی مسئلہ پہلے ہے، اور اس وقت جو وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آپ جو اس طرف والا کشمیر ہے، جو پاکستانی کنٹرول کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، یہاں پہ سی پیک کا ایک بڑا رول دیکھنے میں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کے گلے شکوے جی کہ انیشیل پلان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں جی کہ وہ واپس آ رہا ہے، کچھ کہتے ہیں اس کے آنے سے کشمیر کی سچویشن بہتر ہو جائے گی. اور ایک اور بھی رومر پھیل رہا ہے جی کہ پاکستانی گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنا دیا جائے، گلگت بلتستان کو. تو کیا ہم اسی ڈگر پہ نہیں جا رہے جس کا انڈیا جو کر چکا ہے؟ تو ہم آر وی ناٹ پلینگ اے ڈبل گیم؟ نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے جی تو سی پیک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت دنیا دو حصوں میں تبدیل ہو چکی ہے. ایک جو کہ یہ لارجر پروجیکٹ تو بی آر آئی ہے نا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جی اس کے کافی سارے کوریڈورز ہیں. 7 کوریڈورز تھے، 5 رہ گئے ہیں. 5 میں سے ایک سی پیک ہے جو اس کا فلیگ شپ انیشیٹو ہے. ہماری بڑی خوش قسمتی کہ ہم جب بہت برے حالات میں تھے تو $65 بلین کی کہ چائنا نے انویسٹمنٹ کر دی اور ہم نے اس انیشیٹو کا حصہ ہے. We're on the right side of a rising power which is China. اور ابھی حال ہی میں آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی وہ رپورٹ پڑھ لی ہوگی کہ جس میں امریکہ کے سارے اسکالرز نے مل کے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ چائنا جو ہے اکنامیکلی بھی وہ بالکل میچ کر رہا ہے، اور کئی بے تحاشا ٹیکنالوجیکل چیزوں کے اندر اور ملٹری چیزوں کے اندر اور آئی ٹی بیسڈ جو ہے خاص طور کے اندر پہلے ہی کافی چیزوں میں آگے جا چکا ہے امریکہ سے. تو ہمارا ہمسایہ ہے اور ہماری اتفاقاً خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں چائنا سے. تو وہ تو ہر لحاظ سے اچھی ہے. ہاں، اس کے اندر کچھ نقائص ہلکے پھلکے گلے شکوے رہتے ہیں اور رہنے چاہیے. بالکل ہمیں اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ چائنا بھی دیکھتا ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کہاں کہ وہ ڈیل ہم کتنی اچھے سے خوبصورتی سے دیکھا جا سکتا ہے. بٹ یٹ ہمیں تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ ذریعے وہ ترکیب جو ہے منفی نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ ہم سی پیک کی افادیت کو کم کریں بلکہ بڑھائیں، پہلی بات. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ کشمیر کے ایشو کی وجہ سے ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی تھی گلگت بلتستان کے لوگوں سے کہ چونکہ یہ آپ دیکھیں 73 سال کے اندر جو ہے ان کے حقوق کی پامالی بھی ہو رہی تھی. آزاد کشمیر کو تو حقوق بلکہ بہت ضرورت سے زیادہ ہیں اور ہونے بھی چاہیے تھے کہ وہاں پہ فار ایگزامپل وہی والی جو آکوپائڈ کشمیر میں ہے کہ وہاں پہ ریاستی لوگوں کے علاوہ کوئی جائیداد نہیں لے سکتا. وہ ایک انڈیپینڈنٹ بالکل ان کی اسمبلی ہے، انڈیپینڈنٹ سارا کچھ ہے اور ان کو بہت زیادہ ایڈ ملتی ہے. جبکہ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں تھا. ان کی اپنی بھی ان کو اپنی فیصلوں کے اندر ڈیسیجن میکنگ بھی نہیں تھا، پھر ریپرزنٹیشن نمائندگی کے مسائل بھی تھے، وسائل کے مسائل بھی تھے. تو اس کا حل کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے تھا. تو وہ جو ہم نے اپنے 73 کے آئین میں UN کے ریزولوشن میں بھی ہے کہ یہ تمام اقدامات اس کو ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنے سے اس کی وہ انڈرمائن ہو. سو وہ جو بھی میرا خیال ہے یہ کیا بھی جا رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ اس سے ہماری یونائٹڈ نیشنز میں سچویشن وہ ڈسٹرب نہ ہو. ایسا درمیانہ طریقہ نکل سکتا ہے اور نکل رہا ہے کہ جس سے کہ ان کو حقوق بھی مل جائیں اور ہمارا انٹرنیشنل اس پہ کیس خراب نہ ہو. ہماری وہاں اتنی بدنیتی نہیں ہے جو ہم نے اپنے آئین کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ جب بھی کشمیر کا مسئلہ ہوگا 73 کے آئین میں تو اس کے بعد ہم کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا مرضی ہے کہ یہاں کا کشمیر اور وہاں کا کشمیر نہیں، وہ بھی ہمارے ہی ہے. تو وہ سارے کشمیر کے لوگ بیٹھ کے گلگت بلتستان اور اب لداخ کی چائنا بیچ میں آ گیا ہے تو وہ چائنا کا فیکٹر بھی آ گیا. تو میرا خیال ہے وہ کوئی اتنی منفی یا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو نقل کر رہے ہیں. اس کی بلکہ وجہ سے ہمارے اپنے لوگوں کا گلگت بلتستان میں بہت استحصال ہو رہا تھا. اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ عامر بھائی. میں آپ نے جس طرح ٹائم نکالا اور جتنی محبت سے باتیں کی اور جس طریقے سے مجھے ایجوکیٹ کیا، آئی ایم ایبسلیوٹلی گریٹفل. اور ہمارے آڈینس کو جس طرح آپ نے ایجوکیٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اٹس مائی پلیجر. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے بات کی. Thank you. Ladies and gentlemen, that's all we have from the studio. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.